بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری میں بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بنیادی پیغام کیا ہے؟ ناظرین، میں نے اقبال کو بہت زیادہ نہیں پڑھا اور نہ ہی بہت زیادہ سنا ہے، البتہ جتنا بھی پڑھا اور سنا ہے اور جو میں اقبال کو سمجھا ہوں، اقبال کی شاعری میں اگرچہ زندگی کے ہر پہلو کا آتا موجود ہے، آپ اس کو جس جانب بھی لے کر جائیں گے، آپ اور میں اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور پائیں گے، لیکن جو میں سمجھا ہوں نا، وہ ایک نقطہ ہے اور وہ ہے خودی۔ پوری اقبال کی شاعری چھان ماریں اور وہ آپ کو زندگی کے جس بھی شعبے کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، وہاں سے خودی کا پہلو ضرور نکلے گا۔ زندگی کے جس بھی رشتے کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، وہاں سے خودی کا پہلو ضرور نکلے گا، اور خودی بنیادی طور پر نظریے کا نام ہے، سلوگن، ماٹو اور مشن کا نام ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی طور پر مشن، ماٹو اور سلوگن کیا ہے، بحیثیت فرد کیا ہے اور بحیثیت قوم کیا ہے، اور آلات جیسے بھی ہوں پوری توانائیاں لگا دیں، پورا مال و دولت لگا دیں، بلکہ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اور اسی خودی کے بنیاد پر اقبال نے کہا ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں، تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیادہ، عجب نہیں کہ چار سو بدل جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک فرد حاضر ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مدد کیجیے۔ آپ کہتے ہیں آپ تمہارے پاس ہے کیا؟ کہتا ہے دو چار چیزیں۔ کہا بیچو، بیچ کر کلاڑا اور رسا لو اور جا کر لکڑیاں کاٹو اور تم جا کر بیچو، اور اپنی خودی کے اوپر کمپرومائز نہ کرو۔ اس کے پاس تھا ہی پیالہ اور وہ کمبل، کہا وہ بھی بیچ ڈالو۔ کیا کرو کہ تم اپنا سب کچھ لگا دو لیکن خودی کے اوپر کمپرومائز نہ کرو۔ اور اقبال کی جو شاعری ہے خودی کے ذریعے جو ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ انسان کو بڑے مقام کی طرف لے کر جاتی ہے، ہم اس کو ولایت کا مقام بھی کہہ سکتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بالکل آپ میں اور نہ سمجھے کہ کوئی معمولی بات ہے کہ رب بندے سے پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، اور اقبال اس کا راستہ کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے خودی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے نا، تو کسی نے جب شفا یاب ہوئے تو کسی نے پوچھا آپ بیماری میں اچھے اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے یا ابھی جب صحت یاب ہوئے ہیں؟ تو کہا نہیں، بیماری میں اللہ روز پوچھتے تھے ایوب کیسے ہو۔ گویا یہ وہ مقام ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوب علیہ السلام وہ ساری بیماری سہتے رہے، کہا نہیں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا، کیوں کہ اللہ نے مجھے بڑا ڈھیر سارا مال و دولت بھی دے رکھا تھا، آج لے لیا تو کیا ہوا، لیکن خودی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور ناظرین، ایک اور شعر ہے اقبال کا، اقبال کہتا ہے اٹھا پردہ سا کیا اس راز سے، اٹھا پردہ سا کیا اس راز سے، لڑا دے میمولے کو شہباز سے۔ بڑا دیکھیں نا، میمولہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے، کہ میمولے کو بھی اقبال کہتا ہے کہ جب تیری خودی کے اوپر وار آئے تو تم شہباز سے بھی لڑ جاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، لیکن تمہاری خودی کے اوپر جب بات آئے تو تم اس کے ساتھ بھی لڑ جاؤ۔ میں اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارا میمولہ تو 1971 میں شہباز تو دور کی بات کرگس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، کارگل میں بھی بیٹھ گیا تھا، کشمیر کے معاملے میں بھی بیٹھ گیا ہے۔ کیوں کہ اقبال کی جو شاعری کے اندر جو فلسفہ تھا، جو وہ چیزیں ہمیں دے کر گیا تھا اقبال، ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کی شاعری کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں جس طریقے سے اقبال نے میرے اور آپ کے لیے لکھا تھا۔ اور ایک اور شعر جو اقبال کا میرا پسندیدہ شعر ہے، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، بہت بہترین شعر ہے، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر
کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، راز اپنی خودی کا فاش تر کر۔ اور میں اور آپ آج دیکھتے ہیں اور ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ میں اور آپ آج زوال پذیر ہیں، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی۔ بے شک اقبال کو ہم اپنا شاعر بھی مانتے ہیں، حکیم الامت بھی مانتے ہیں، ہم ان کو دانا اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کا بنیادی فلسفہ میں اور آپ سمجھ نہیں پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم اقبال کی جب دن آتا ہے تو بے شمار سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ اقبال ہمیں کس طرف درس دیتے تھے۔